بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھنا ہمارا قبول فرمائے، صحیح بات کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے. آج اللہ کی توفیق سے جو ارادہ ہے اس موضوع پہ بات کرنے کا، وہ دو مختصر مگر جامع صورتیں، ان کی ایک اختصار کے ساتھ تفسیر یہاں پر رکھنے کا ارادہ ہے. سورہ قاریعہ اور سورہ تکاثر جو مفصل صورتیں ہیں. مفصل سے مراد ہے جو مختصر صورتیں ہیں، یعنی اصطلاح میں مفصل سورہ قاف سے لے کے آخر تک کی جو صورتیں ان کو مفصل کہا جاتا ہے. مفصل لفظ نکلا ہے فاصلے سے، کیونکہ ان صورتوں میں بار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فاصلہ آتا ہے، اس لیے ان کو سورہ قاف سے آخر تک مفصل کہتے ہیں. اگر آپ قرآن مجید کے 7 حصے کریں تقریباً تو یہ 7واں حصہ، تو 7ویں منزل ہمارے مصاحف میں لکھی جاتی ہے. منزلیں صحابہ کرام ہی نے یعنی تقریباً تعین کی تھی شروع سے، یہ ایک ہفتے میں قرآن ختم کرنے کے لیے. تو اس میں 7ویں منزل شروع کی جاتی ہے، پوری مفصل اس میں کور کرتے ہیں سورہ قاف سے آخر تک. تو اس میں بھی جو چھوٹی صورتیں ہیں جن کو مفصل کو بھی یعنی صورتوں کی طوالت کے حساب سے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، طوال المفصل، اوساط المفصل اور قصار المفصل. تو جو صورتیں مفصل میں بھی جو اور مختصر صورتیں ہیں، سورہ ضحیٰ سے آخر تک سب سے زیادہ یہی نمازوں میں ان کی تلاوت کی جاتی ہے. ہمیں بھی جب بندہ یاد کرنا شروع کرتا ہے، بچے کو کروانا شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے انہی صورتوں سے ابتدا کرتے ہیں، آخری جو صورتیں ہیں. تو اس لیے ان کا جو ترجمہ یا ان کے مفہوم سمجھنا وہ اور زیادہ اس لحاظ سے اہمیت اختیار کر جاتا ہے. جب بارہا اس کو پڑھتے ہیں تو جو چیز بار بار پڑھی جائے اس کا ترجمہ آتا ہے، وہ صحیح آتی ہے، تو پھر زیادہ آدمی کو اس سے یقیناً فائدہ ہو سکتا ہے ان صورتوں کو پڑھنے سے. تو یہ 2 مختصر صورتیں ہیں. یہ جو صورتیں یعنی مختصر صورتیں جن کا کہ ایک سورہ زلزال اور عادیات اور قاریعہ تکاثر، ان کا جو مضمون ہے وہ آپس میں ملتا جلتا ہے. سب میں قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی ہولناکیوں کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے. تو یہ جو آج ہم سورت پڑھیں گے سورہ قاریعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریعہ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. یہ سورت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. القاریعہ یعنی کھٹکا دینے والی. جیسے آپ دروازہ اگر نوک کریں اس کو بھی عربی میں قرع الباب کہا جاتا ہے. قرع یعنی نوک کرنا، کوئی ایسا کام جو دوسرے کی توجہ اپنی طرف کرتا ہے. تو اسی طرح کہا جاتا ہے قرع الاسماع، مثلا جو کانوں کو بہت شدت کے ساتھ اپنی طرف متوجہ کرنا. کوئی ایسے یا اچانک چیز ہے، کوئی دھماکہ ہو کے اور چیز جس سے کہ انسان ایک دم سے متوجہ ہوتا ہے اس کی طرف، تو اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ہے قاریعہ یعنی کھٹکانے والی. تو یہ جو قیامت کے نام ہیں ان میں سے ایک نام القاریعہ بیان کیا گیا ہے. وہ قیامت، وہ دن جس دن کے جو دل ہیں وہ ہل کے رہ جائیں گے اور وہ ہر چیز سے ہٹ کے، تو اس دن کی جو ہولناکی ہے اس کی وجہ سے وہ یعنی کھٹک جائیں گے، اور پہلے کان اور پھر دل ان کا یہ یعنی شدت ہولناکی کی وجہ سے حال ہوگا. القاریعہ قیامت جو کہ آنے والی ہے، کھٹکانے والی ہے. ما القاریعہ، وہ کیا ہے؟ القاریعہ کیا چیز ہے؟ یہ عربی کا عام اسلوب ہے کسی چیز کی تاکید کے لیے، یہ ہے اور وہ کیا چیز ہے. وما ادراک ما القاریعہ، تم کیا جانو کہ القاریعہ کیا ہے. یہ بھی قرآن مجید میں بہت جگہ اسلوب اختیار کیا گیا. وما ادراک انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور قرآن مجید میں
کئی جگہ ماضی کے سیغے سے یہی جو اسلوب ہے، اور کئی جگہ مستقبل کے سیغے سے، وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا. تو وما یدریک جہاں بھی ماضی کے سیغے سے ہے وہاں اس سوال کے بعد اس کا جواب بھی دیا گیا. جہاں مستقبل کے سیغے سے ہے وہاں پر بعد میں جواب نہیں دیا گیا. یعنی وما ادراک کا یہ ماضی کا سیغہ، تو اس کے آگے اگلی آیات میں اس کی تفسیر، مزید تشریح جو ہے وہ وضاحت بیان کی جائے گی. جہاں بھی قرآن میں وما ادراک کا آیا ماضی کا سیغہ، تم کیا جانو، یہ اس سے اگلی آیت میں اس کی پھر تفصیل بتائی گئی. تو یہاں پر بھی وما ادراک ما القاریہ، تم کیا جانو القاریہ کیا ہے، اس کے آگے اس کی تفصیل بتائی گئی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ وہ دن جس دن لوگ ہو جائیں گے کس طرح سے، الفراش پروانے، حشرات جو آگ کی طرف لپکتے ہیں اور ہوا میں یعنی بکھرے ہوتے ہیں. تو المبثوث بکھرے ہوئے، بس البس کہتے ہیں بکھر جانے کو. شاید آپ جانتے ہوں کہ جو عربی میں جیسے براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے اس کو بھی البث المباشر کہا جاتا ہے. البث یعنی براڈ، پھیلا دینا. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اللہ تعالیٰ نے آدم حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان سے وبث، ان سے بہت سے مرد اور عورتیں جو ہیں وہ پھیلا دی، یعنی پیدا کی ان سے پھر آگے پھیلا دی. تو بس با سا اس کا مطلب پھیلا دینا. اور اللہ نے فرمایا وبث فیہا من کل دابہ، اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہر طرح کا جو جانور ہے، ہر طرح کی چلنے والی چیز، اس کو پھیلا دیا. تو یہاں پر بس کا مطلب پھیلانا. یہاں پر کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ مبثوث، جس کو پھیلا دیا جائے، یعنی جو کہ بکھرا ہو. جیسے دوسری آیت میں آتا ہے یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، کہ اس دن وہ قبروں سے نکلیں گے گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں جو کہ بکھری ہوئی. جراد منتشر. ایک حشرات ایسے بھی ہیں جیسے جو شہد کی مکھی ہوتی ہے، وہ ایک خاص سمت میں جاتی ہے، واپس آتی ہے، اس کو اپنی جہت متعین ہوتی ہے. لیکن قیامت کے دن جو لوگ نکلیں گے وہ اس طرح نہیں ہوں گے. ہر کسی کا ایسا نفسی کا عالم ہے اور گھبراہٹ اس دن کی ہولناکی، کہ گویا کہ ان کو اپنا جو ہدف ہے ان کو پتہ نہیں آگے کہاں جانا. جیسے کہ یہ جو حشرات ہیں وہ سارے بکھرے ہوتے ہیں، کوئی یہاں جا رہا ہے کوئی یہاں جا رہا ہے. الفراش المبثوث، بکھرے ہوئے جو حشرات ہیں، یا الجراد المنتشر دوسری جگہ جو ہے یہ بکھری ہوئی ٹڈیاں. تو اس دن جو انسان کی حالت ہوگی ہولناکی کی، اس کی ہولناکی کس قدر ہوگی اس کی تصویر ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور اس دن جو پہاڑ ہوں گے وہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے. یہاں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، پہلے لوگوں کا، ان کی کیا کیفیت ہوگی، اور پھر پہاڑوں کا جو کہ بہت ہی عظیم مخلوق ہے. یعنی ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ جو پہاڑ نظر آتا ہے اور ہم جانتے ہیں اس سے 2/3 یا بہت بڑا حصہ اس کا زمین کے اندر ہوتا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا والجبال اوتادا، کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخیں زمین کے لیے بنا دیا. تو زمین کی جو ثابت قدمی ہے اس کے ٹھہراؤ کا اس کو ذریعہ بنایا گیا. تو یہ عظیم الشان جو پہاڑ ہیں یہ اس دن سب ہوا میں تحلیل کر دیے جائیں گے، دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور تم پہاڑوں کو دیکھو گے اور تحسبها جامدہ، تم تو سمجھتے یہ مضبوطی سے جامد گاڑے ہوئے ہیں، زمین میں خوب مضبوط ہیں. وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور وہ اس طرح گزر رہے ہوں گے جیسے سحاب، جیسے بادل گزرتے ہیں. پہاڑوں کے مختلف جو مرحلے، مختلف سٹیجز بتائی گئی قیامت کے دن، اس میں سے ایک جو مرحلہ اس صورت میں بتایا گیا کالعہن المنفوش. العہن صوف یعنی اون یا روئی، اور منفوش کیا ہے؟ جب اس کو دھنکا جاتا ہے، اس پہ ضرب لگا کے تو وہ جو سوئی ہے اس کی منتشر ہو جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، وہ ہوا میں آرام سے یعنی تحلیل ہو جاتی ہے، تو بے وزن ہوتی ہے. تو اس طریقے سے جو
یہ جو پہاڑ ہیں یہ اس طرح سے ہو جائیں گے، یعنی وہ بالکل ہلکے اور ہوا میں اڑ رہے ہوں گے. اور وَدُكَّتِ الْجِبَالُ دَكًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا. دوسری آیت میں ہے يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. اور یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان سے کہیے کہ میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا قیامت کے دن. تو یہ کیا جو پہاڑ ہیں اتنی عظیم مخلوق اس طرح سے ہوں گے کہ کالعہن المنفوش، دھنکی ہوئی روئی کی طرح. اور اس میں جو المنفوش میں یعنی رنگدار ہونے کا بھی ایک معنی اس کے اندر آتا ہے کہ مختلف رنگوں کی وہ جو روئی ہے وہ یعنی ہو جاتی ہے یا ہوتی ہے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے بارے میں بھی فرمائی کہ مختلف رنگوں کے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے. بہرحال وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. اب اس کے آگے جو اس دن حساب کتاب ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ تو ایک ابتدائیہ تھا، پہلے قسم پہلے القاریہ القاریہ وما ادراک ما القاریہ، پھر اس دن کی جو ہولناکی بیان کی گئی، ایک انسانوں کی بات، پھر ایک پہاڑوں کی بات بتائی گئی. اس کے آگے جو اس دن حساب کتاب لوگوں کا ہوگا، اللہ ہمارا حساب کتاب آسان فرما دینا. اس دن دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک جن کے بھاری ہو گیا، جن کا ترازو بھاری ہو گیا، دوسرا جن کا ہلکا ہو گیا. دو ہی طرح کے آخر میں لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جو بھاری ترازو والے لوگ ہیں، اور بھاری اس دن ترازو کس چیز سے ہوگا؟ والوزن یومئذ الحق. اس دن جو وزن ہے الحق ہے، حق جو بات ہے، جو صحیح بات ہے، وہ چیز کو وزنی کرتی ہے، اس کا وزن ہوگا. دوسری سب چیزیں بے وقت ہوں گی. اللہ نے یہاں پر فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کہ رہا وہ شخص جس کے موازین، جس کے جو ترازو ہیں وہ بھاری ہوں گے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ ایسی زندگی میں ہوگا جو کہ جس سے کہ وہ راضی ہوگا. تو یہاں جو پہلی آیت ہے، جس بندے کے ترازو بھاری ہوں گے، جس کے ترازو بھاری ہوں گے کس چیز سے؟ اس کے جو اچھے اعمال ہیں ان سے بھاری ہوں گے. اس کے جو اچھے اعمال ہیں اس کے برے اعمال سے زیادہ وزنی ہوں گے، اس کا ترازو بھاری ہو جائے گا. تو آگے اس کی جزا بیان کی جا رہی ہے. اور یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا موازین. دوسری جگہ بعض جگہوں پر میزان کا لفظ استعمال کیا گیا، میزان رکھ دیا گیا، یعنی ایک مفرد کا صیغہ ہے. تو اس میں علماء کی ہمیں دونوں رائے ملتی ہیں کہ کیا اس دن بہت سے ترازو ہوں گے یا ایک ہی ترازو ہوگا. تو جو ایک رائے یہ ہے کہ اس دن کئی ترازو ہوں گے اور مختلف ترازوں سے مختلف چیزوں کو تولا جائے گا. یعنی مثلا مختلف طرح کے لوگوں کو یا کسی میں اعمال کو، کسی میں بندوں کو، اللہ جانے مختلف طرح کی چیزوں کے لیے مختلف ترازو جو ہوں گے، یا مختلف امتیں. تو چیزوں کے تعدد کے حساب سے، یعنی مختلف ہونے کے حساب سے مختلف ترازو ہوں گے. تو دوسری رائے اس میں یہ ہے کہ ترازو ایک ہی ہوگا، لیکن جو جمع کا صیغہ جہاں پہ بھی استعمال کیا گیا وہ اس چیز کے اعتبار سے جس کو تولا جائے گا اس کے حساب سے موازین اس کا لفظ استعمال کیا گیا. ترازو اصل میں ایک ہی ہے، لیکن جن چیزوں کو تولا جائے گا وہ کیونکہ مختلف طرح کی چیزیں ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں، اور اس حساب سے میزان نہیں بلکہ موازین کا ذکر ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ انہوں نے اس دوسری رائے کو ترجیح دی. وہ کہتے ہیں کہ ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک ترازو ہوگا، لیکن اس دن جن چیزوں کو تولا جائے گا اس کے حساب سے چیزوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے جمع کا صیغہ جو ہے استعمال کیا گیا. تو جس بندے کے ترازو بھاری ہو گئے، کس چیز کو میرے بھائیو تولا جائے گا؟ اس دن جو چیز تولی جائے گی وہ ہمارے اعمال، جو ہمارے اعمال ہیں، جو بھی بندے نے کیا. جیسے پہلے سورہ زلزال میں آیا کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ بھر بھی کوئی نیکی کام کیا تو وہ اس کو دیکھ لے گا. تو ایک ذرہ بھی خیر کا کام ہے، اس کا بھی وزن ہوگا. مثقال، ثقل، وزن کی طرف اشارہ. تو اعمال کو تولا جائے گا. جو بندے کا نیک عمل ہے اس کا وزن ہوگا، جو دوسرا عمل ہے جو نیک نہیں ہے وہ بے وزن ہوگا. چاہے بندے نے اس میں کتنی بھی محنت نہ کی ہو، لیکن اگر
اخلاص اتباع سنت اس میں نہیں ہے، نیک نہیں ہے، تو اس کا اللہ کے یہاں کوئی وزن نہیں ہوگا. تو ایک تو اعمال کو تولا جائے گا، جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، کہ دو کلمے ایسے ہیں جو کہ میزان میں بھاری ہیں. اس لفظ سے کیا پتہ چلا کہ ان دو کلموں کو تولا جائے گا نا، میزان میں بھاری ہیں. دو کلمے جو کہ میزان میں بھاری ہیں اور زبان پر ہلکے ہیں اور رحمان کو محبوب ہے. کون سے دو کلمے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. جیسے صحیح بخاری کی آخری حدیث، امام بخاری نے اس حدیث سے اپنی کتاب کا اختتام کیا. کتاب التوحید آخری کتاب ہے، اس کے آخر میں یہ حدیث انہوں نے درج کی. تو دو کلمے جن کو جو کہ بہت بھاری ہیں، تو اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو اچھا اخلاق ہے وہ میزان میں بہت بھاری ہے. تو ان احادیث میں بہت سے دیگر نصوص میں اعمال کو تولنے کا ذکر ہے کہ زیادہ وزنی کون سا عمل ہے جو کہ زیادہ اللہ کو محبوب ہے، جس پہ زیادہ ثواب ہے، وہ زیادہ وزنی ہے. اسی طرح ہمیں جو صحیفے ہیں ان کو بھی تولنے کا ذکر ملتا ہے، یعنی نامہ اعمال جن پر اعمال لکھے جائیں گے ان کو بھی تولنا، اس کا ثبوت ملتا ہے. جیسے حدیث ایک حدیث جس کو حدیث البطاقہ کہا جاتا ہے. حدیث البطاقہ یعنی البطاقہ کہتے ہیں کارڈ یا پھر پرچی. تو حدیث البطاقہ کے نام سے وہ علماء میں مشہور ہے کہ ایک آدمی قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کی جو بدعمالیاں ہیں اس کے دفاتر سامنے، اس کے جو صحیفے ہیں اس کے سامنے پھیلا دیے جائیں گے. 99 صحیفے اس کی بدعمالیوں کے اس کے سامنے پھیلا دیے جائیں گے، اور وہ ان سب کا اقرار کرے گا کہ میں نے ان سب برائیاں یہ میں نے ان کا ارتکاب کیا ہے. اس کو یقین ہوگا کہ وہ تو ہلاک ہونے والا ہے. تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ ہمارے پاس تمہارے لیے ایک نیکی بھی ہے. اور پھر ایک بطاقہ نکالا جائے گا. اس حدیث میں ہی لفظ بطاقہ، پرچی یا کارڈ یا یعنی ایک چھوٹا کاغذ یا پرچی نکالی جائے گی. تو بندہ کہے گا کہ یا اللہ، یہ پرچی ان سب جو دفاتر ہیں، جو صحیفے، ان کے مقابلے میں کیا ہے؟ یہ ساری میں نے برائیاں کی تو کہاں سے میں نجات پانے والا؟ نیکی تو میری نکلی تو یہ ایک کارڈ صرف یعنی ایک پرچی نکلی. تو کہا جائے گا کہ آج تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اور پھر اس بطاقہ کو رکھا جائے گا. اس بطاقہ میں یا اس کارڈ یا پرچی پہ لا الہ الا اللہ ہوگا، جو کہ اس نے یعنی توحید کا اقرار کیا، توحید پہ وہ کاربند تھا. تو وہ جو بطاقہ ہے وہ اس کے سارے جو سجلات، سارے صحیفے ہیں برائیوں کے، ان پر غالب آ جائے گا. حدیث میں آتے طاشت السجلات، تو وہ ساری نیچے ہو جائیں گے اس کے مقابلے میں. اللہ تعالی ہمارا حساب کتاب آسان کرے. اس حدیث میں کس چیز کو تولنے کا ذکر ہے؟ صحیفوں کا، جو نامہ اعمال ان کو تولنے کا ذکر ہے. اسی طرح میں بھائیوں جو بندے ہیں ان کو بھی تولنے کا ذکر آتا ہے، ان کا بھی وزن ہوگا قیامت کے دن. جیسے اس کا ذکر بھی مختلف حدیث میں آیا ہے. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک موٹا تازہ آدمی قیامت کے دن آئے گا، لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، اللہ کے ہاں وہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا. اور وہ دنیا میں کیسا ہوگا؟ یأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامہ لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ. غالباً صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک یعنی موٹا تازہ لحیم شحیم آدمی قیامت کے دن آئے گا اور اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر اس کا وزن نہیں ہوگا. بے وقت دنیا میں خوب موٹا تازہ ہوگا تو بندے کا وزن ہوگا. اس حدیث میں بھی ثابت ہو رہا ہے. اللہ ہمیں نہ ایسے بنا دے. اور دوسرا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ ایک دفعہ جب حضرت ابن مسعود چھوٹے قد کے تھے، نحیف تھے، تو ایک دفعہ تیز ہوا چلی تو ان کی جو پنڈلی ہے اس سے کپڑا ہٹ گیا. تو جو صحابہ ہیں وہ ان کی پنڈلی کی جو یعنی باریک پنڈلی اس پہ کچھ ہنسنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے کہا اتضحکون من دقت ساقیہ، کہ کیا تم جو ابن مسعود ہیں ان کی دونوں پنڈلیوں کی جو نحافت ہے، اس کی باریک پن، اس پہ ہنس رہے ہو؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ان کی جو دونوں پنڈلیاں ہیں وہ اللہ کے ہاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود، کیا زبردست بشارت ہے، خوشخبری ہے.
عبداللہ بن مسعود کیا صحابی تھے. حالانکہ دنیا میں اگر آپ جسامت کے لحاظ سے دیکھیں تو چھوٹے قد کے تھے. حضرت مسعود جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کی مجلس میں آیا کرتے تھے تو وہ اتنے چھوٹے قد ان کا ایسا تھا کہ دوسرا بندہ بیٹھا ہوتا تو وہ کھڑے ہو کر اس کے برابر آتے. حضرت عمر فرماتے تھے کنیف ملئ علما، یہ ایک چھوٹا برتن جو علم سے بھر دیا گیا. ان کے آنے پہ اتنی ان کی تکریم کرتے ہیں. یہ علم میں تو بہت ہی آگے تھے، علماء صحابہ میں سمجھے آتے ہیں، اور ان کے بارے میں فضیلت میں کتنی احادیث ہیں. تو ان کی پنڈلی سے جب وہ کپڑا ہٹتا ہے اور صحابہ کرام اس پہ کچھ ہنس دیتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پنڈلی کے بارے میں خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے. تو اس حدیث میں بندوں کو تولنے کا ذکر بھی آ رہا ہے. تو ان تین چیزوں کو تولنے کا حدیث میں تذکرہ آتا ہے، اعمال کو تولنے کا، اور اعمال کے جو صحیفے ہیں ان کو تولنے کا، اور اعمال کرنے والے جو بندے ان کو تولنے کا ذکر بھی آتا ہے. اس آیت میں ذکر ہے اعمال کو تولنے کا ذکر آ رہا ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر اس کے آگے جزا کا ذکر ہو رہا ہے. اس سے پہلے یہ کہ ہم اس سورت کو پڑھ کے اپنا محاسبہ کر کے اٹھیں کہ ہمارا پورا جو یعنی ہدف یہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے اپنا جو میزان قیامت کے دن ترازو بھاری کرنا. ہر وقت اس کی تگ و دو میں رہیں کہ ہمارا میزان ترازو کس چیز سے بھاری ہو سکتا ہے. کبھی بھی بندہ جو مرضی اس نے کام نیک کر لیے ہوں، اور ہم نے نیک عمل کیے کتنے کے، اللہ جانے کتنی برائیاں ہیں اور کتنے نیک عمل ہیں، لیکن بندہ جو بھی کر لے اس کو کبھی یہ نہ جانے کہ میں نے تو بہت کام کر لیا تو بہت نیک ہو گیا، اس کے بعد سستی کا شکار ہو جائے. ہمیشہ کیسے اس نے اور سے اور اپنا میزان بھاری کرنا ہے، اللہ کے ہاں کیسے زیادہ وہ بندہ خود وزنی ہو جائے، اس کی ہمیشہ اسی فکر میں زندگی گزارنی. کیا جزا ملے گی؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو پس وہ ہوگا عیشہ یعنی زندگی. یہ جو لفظ ہے اس کو عربی گرامر میں کہتے ہیں اسم الہیئہ، فعلہ کے وزن پہ، یعنی زندگی کی کیفیت اس کی کیسی ہوگی؟ راضیہ، جو کہ راضی ہوگی. یہاں لفظ ہے راضیہ، لیکن عام طور پہ مفسرین نے اس کی تشریح جو کی ہے کہ یہاں راضیہ جو ہے یہ مرضیہ کے معنی میں ہے. مرضیہ کا مطلب جس سے بندہ راضی ہوگا. تو لفظ ہے راضیہ، لفظ ہے کہ اس کی زندگی راضی ہوگی. مراد کیا ہے کہ اس کی وہ ایسی زندگی میں ہوگا جس سے کہ وہ راضی ہوگا. اس کو اللہ تعالیٰ اتنا کچھ عطا کریں گے، جیسے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوا. دنیا میں جو مرضی مصیبتیں اس کو آئی ہوں، جیسی مرضی زندگی گزری ہو، لیکن اللہ اس کو وہ کچھ عطا کریں گے کہ وہ اس زندگی پر راضی ہوگا. اور یہ تو غوطہ لگانے کی صرف دیر ہے. جو سب سے برے حال میں اہل جنت میں سے بندہ ہوگا، جنت میں ایک غوطہ اس کو لگایا جائے گا، اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے تم نے کبھی بدحالی دیکھی ہے؟ تو وہ اللہ کی قسم کھا کے کہے گا کہ میں نے آج تک بدحالی دیکھی. سب بدحالی جو دنیا میں اسے دیکھی ہوگی جنت کے ایک غوطے سے سب بھول جائے گا. اتنی کیسی ہے تو دنیا کی. تو جو بندہ نیک کام کرے گا وہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اور آپ دیکھیں یہ نہیں کہا کہ ایسی زندگی جو اس کو مطلوب ہے، یہ لفظ نہیں ہے استعمال کیا، بلکہ راضیہ جو کہ الٹیمیٹ سب سے آخری ہدف بندے کا ہوتا ہے، ایسی چیز مل جائے جس پہ کہ وہ اس کو مزہ ہے، جس پہ کہ وہ راضی ہو. یعنی بعض اوقات بندہ ایک چیز طلب کرتا ہے کہ کاش کہ مجھے یہ مل جائے، اس کی تقاضا کرتا ہے. جب چیز مل جاتی ہے پھر اس کی طلب اس پہ اس کو مزہ نہیں آتا، اس پہ راضی نہیں ہوتا. وہ مطلوب ضرور ہوتی ہے چیز، لیکن ملنے کے بعد وہ کہتا ہے یہ نہیں، فلاں چیز مل جائے، یہ تو چیز مناسب نہیں ہے. مطلوب ہو جانے طلب یعنی مل جانے کے بعد اس سے راضی نہیں ہو. تو یہاں کیا کہا گیا کہ وہ ایسی زندگی جس پہ کہ وہ راضی ہوگا، اس زندگی پر راضی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا. سب سے بڑی جو نعمت اہل جنت کو ملنی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو حاصل ہو جائے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. اس کے آگے دوسری طرف کے جو لوگ ہیں ان کا ذکر کیا گیا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، وہ لوگ جن کا جو میزان موازین، جن کے ترازو ہلکے ہو گئے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو جن کے میزان ہلکے ہو گئے، جن کی جو برائیاں ہیں وہ ان کے نیکیوں سے زیادہ ہو گئی. تو برائیاں جن کا اللہ کے ہاں وزن نہیں ہے، یعنی حق کا وزن ہے، تو ان کی برائیاں زیادہ ہو گئی اور نیک اعمال ان کے کم ہیں. اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں
جن کے صرف برائیاں ہی برائیاں ہیں، کافر مشرک لوگ ہیں، جو مرضی نیک عمل کیا انہوں نے، بے وقت نیک عمل کیا بھی ہے، کوئی صدقہ کیا ہے، کچھ اور نیک عمل کچھ بھی کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. سب ہوا میں تحلیل اللہ تعالیٰ فرما دیں، کوئی اس کو اس پہ اجر نہیں مل، دنیا میں اس کا صلہ اس کو مل سکتا ہے، جو نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں دنیا جو چاہیں گے اس کو نصیب کریں گے، آخرت میں کوئی اس کے لیے نہیں. تو جو بندہ توحید پہ نہ ہو تو جو مرضی نیک عمل کرے اللہ کے ہاں بے وقت، کوئی اس کی حیثیت ہے ہی نہیں. توحید پہ ہوگا پھر اعمال کا وزن شروع ہوتا ہے. تو وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو کہ بے وقت، جو کہ 100% جن کے عمل بے وقت ہیں، ساری برائیاں، اور وہ بھی شامل ہیں جو کہ اہل ایمان، اہل توحید، لیکن انہوں نے جو ان کی برائیاں ہیں وہ نیکیوں سے زیادہ ہیں، وہ بھی شامل ہیں. تو وہ بھی جہنم میں، یعنی وہ لوگ جو اہل کبائر ہیں، بڑے بڑے گناہ کیے بغیر توبہ کیے مر گئے، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پہ موقوف ہے. اللہ چاہیں تو ان کو معاف فرما دیں، اور اللہ چاہیں تو کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو جہنم میں ان کی سزا پانے کے لیے داخل کیا جائے گا. اس کے بعد اللہ ہی جانتا ہے کتنی دیر ان کے اعمال کے بقدر ان کو سزا دی جائے گی، اور اس کے بعد ان کو نکال کے بالآخر جنت میں ڈالا جائے گا. اہل توحید میں سے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو ہمیشہ جہنم میں رہے. اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے، جو اہل توحید ہے، جو توحید پر ہی مرا، بشرطے کہ لا الہ الا اللہ سے زبان سے نہیں دل سے پڑھتا ہو، واقعی سمجھتا ہو، اس کے تقاضے کو سمجھتا ہو، عقیدہ رکھتا ہو، تو وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. ایک نہ ایک دن وہاں سے جہنم سے نکال کے اس کو جنت میں ڈال دیا جائے. لیکن ابتداءً جہنم میں اس کا ڈالا جانا کئی ایک مسلمانوں کا، یہ بات تو ثابت ہے قرآن سے بھی حدیث سے بھی، اس بارے میں متواتر احادیث آتی ہیں. تو وہ لوگ بھی یہاں شامل ہیں. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ توحید پر تھے لیکن ان کی برائیاں اچھائیوں سے زیادہ ہیں. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جو لفظ استعمال کیا گیا اس پر غور کریں. اس کی ماں، فَأُمُّهُ، تو اس کی ماں جہنم ہاویہ ہے. اس کی ماں یعنی لفظ کس معنی میں استعمال کیا گیا؟ جیسے جو بچہ ہے وہ ماں اس کے لیے ٹھکانہ ہوتی ہے، یعنی آخر میں ماں ہی کے پاس وہ ٹکتا ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا، یعنی ماں اس کے لیے جو جیسے ٹھکانہ بنتی. اس طریقے سے جو اہل جہنم ہیں، یہ جن کے میزان ہلکے ہو گئے، ان کا جو ٹھکانہ ہے یہ نہیں کہ وہ صرف جا کے ایک ٹچ کر کے واپس آ گئے، بلکہ ٹھکانہ جہاں ٹک کے رہنا ہے وہ ان کا جہنم ہوگا. امہ، تو ماں کا جو ٹھکانہ ہے اس سے یہاں پر تشبیہ دی گئی، تو امہ ہاویہ. اور دوسرا اس آیت کا یہ معنی بیان کیا گیا کہ امہ سے مراد ام الدماغ، جو سر کا اوپر کا حصہ ہے وہ بھی انسان کی، یعنی انسان کے جو سر کی چوٹی ہے وہ بھی یہاں مراد ہو سکتا ہے. اور اس تفسیر میں معنی یہ بنے گا کہ اس کا جو سر کا اوپر کا حصہ ہے وہ جہنم میں پھینکا جائے گا، یعنی سر کے بل اس کو جہنم میں گرایا جائے گا. مزید تذلیل اور اس کی جو یعنی توہین، ایک تو ہر طرح سے اس وقت اللہ تعالیٰ رسوائی سے بچا کے رکھے. ایک تو جہنم میں پھینکا جائے گا، دوسرا جہنم میں سر کے بل اس کو پھینکا جائے گا. فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کے جہنم میں پھینکا. ہاویہ ایک اور جہنم کے ناموں میں سے ایک نام، یعنی ویسے کہتے ہیں ہاویہ گڑھے کو، اور جہنم کتنا گہرا گڑھا ہے اللہ اس کی گہرائی کو جانتے ہیں. فَأُمُّهُ ہاویہ وما، یعنی جہنم کی عظمت کیا ہے یہ ایک اور مستقل موضوع ہے کہ کیسے اس کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لا رہے ہوں گے، ہر 70,000 زمامیں ہوں گی، ہر زمام جو ہے اس کو 70,000 فرشتوں نے اس کو تھام رکھا ہوگا، قیامت کے دن اس کو کھینچ کے لائیں گے. بہرحال آگے فرمایا گیا وما ادراک ما ہی، اور تم کیا جانو وہ کیا ہے. کیا چیز کس کی طرف اشارہ ہے؟ جہنم کی، ہاویہ کی طرف. فَأُمُّهُ ہاویہ وما ادراک ما ہی، کہ تم کیا جانو کہ وہ ہاویہ کیا ہے، تم کیا جانو ہولناکی اس کی، کیا اس کی ہولناکی ہے، کیا تباہی ہے. اور جیسے میں نے ذکر کیا ادراک کا ماضی کا صیغہ ہے، آگے اس کا جواب آ رہا ہے. نار حامیہ، وہ آگ ہے جو کہ سلگتی ہوئی، یعنی دہکتی ہوئی آگ ہے.
بہت عظیم آگ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں آگ سے ڈرا رہے ہیں، اور ہم اللہ کرے کہ واقعی ڈرنے والے بن جائیں اور اس کی ڈر کی وجہ سے بدعمالیوں سے رکنے والے بن جائیں. یہ سورہ قاریعہ کی مختصر تفسیر سے بھائیوں. ہم اس کے بعد مختصر وقت میں جیسے اگلی صورت ہے سورہ تکاثر، اس کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. الہاکم التکاثر، پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد تمہیں غافل کر دیا کس چیز نے؟ تکاثر نے. تکاثر کثرت کی طلب، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، ایک دوسرے پہ فخر کرنا. میرے پاس یہ چیز اور سے اور ہو جائے کیونکہ اس کے پاس اتنی ہے، میرے پاس اور زیادہ ہو جائے. اور اپنے پاس جو چیز ہے اس پہ بھی کبھی اس کو قناعت نہیں ہونی. بندے کی فطرت ایسی ہے، اللہ یہ کہ ایمان اس کو اسے غلط خسرت سے روک کے رکھے. ایک وادی جیسے حدیث میں فرمایا گیا، ایک وادی سونے کی ملے گی، دوسری وادی کی تمنا، دو مل جائیں گی، تیسری وادی کی تمنا. اور اس کا جو اندرون ہے اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی. اور سے اور اس میں پہلا لفظ الہاکم، تمہیں غافل کر دیا. کس چیز سے غافل کر دیا؟ جو اپنا مقصد تخلیق ہے، جس مقصد کے تمہیں بھیجا گیا، اللہ کی عبادت سے، نیک کام کرنے سے، آخرت کی تیاری سے، جو اصل میں تم نے کام کرنا ہے، اس سے تمہیں غافل کر دیا دنیا طلبی نے. دنیا میں اور سے اور کی طلب نے غافل کر دیا. کس چیز کی طلبی نے، کس چیز میں تکاثر نے غافل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا. التکاثر کیا چیز، کس چیز کا تکاثر، اس کا ذکر نہیں کیا. تو اس میں ہر چیز دنیا کی آتی ہے، یعنی اس میں مال دولت بھی آتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ جان لو کہ دنیا کی زندگی یہ ہے. اور آخری فرمایا گیا تکاثر، وہی لفظ جہاں پر آیا نا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، مالوں اور اولاد میں تکاثر، فخر، مفاخرت اور ایک دوسرے سے یا اور سے اور کی طلبی. اور اسی طرح سورہ کہف میں دو بندوں کا قصہ آیا، ایک امیر مشرک اور ایک غریب مومن کا. تو اس میں جو مشرک تھا اس کا قول اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ اس نے کہا کہ میں تمہارے سے مال میں زیادہ ہوں. اس کا جو تکاثر تھا اس نے کس چیز پہ تکاثر کیا؟ مال میں. اور میرا جو جتھا ہے وہ بھی زیادہ ہے، وہ زیادہ مضبوط ہے، اعز نفرا. تو یہ تکاثر کسی بھی چیز میں ہو، حتیٰ کہ بندہ یعنی جاہ و منصب ہو، کچھ بھی مال دولت اس نے جمع کیا، گھر ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، کوئی بھی چیز جس کا بھی آپ نام لیں، جو دنیا کی چیزیں کسی پر بھی تو تکاثر ہے وہ اس کے اندر شامل ہے. اور کوئی بندہ کسی چیز میں پڑا ہوتا ہے، کوئی کسی چیز میں پڑا ہوتا ہے. تو ان دنیا کی طلبی، اس میں اور سے اور کی طلب، اس نے انسان کو آخرت سے غافل کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول العبد مالی مالی، کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کے پیچھے بھاگی جا رہے میرا مال میرا مال. وانما له من ماله ثلاث، جبکہ اس کے مال میں سے اس کے لیے صرف تین چیزیں، ما اکل فافنى وما لبث فابلى. ایک وہ جو اس نے کھا لیا تو وہ ختم ہو گیا، اور ایک جو پہن لیا وہ بسیدہ ہو گیا، اور تیسرا وہ جو اس نے صدقہ کر دیا تو اس کو ذخیرہ کر لیا. اس کے علاوہ جو کچھ ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ چھوڑ کے اپنے ورثہ کے لیے جانے والا ہے. اس کے علاوہ باقی جو مال ہوگا اس کو کیا فائدہ ہے؟ تو یہ بندے کی لیکن طبیعت یہ ہے مالی مالی، اور مال اور مال. اس لیے مال طلب نہیں کرتا، مال طلب کرنا غلط نہیں، لیکن اس کا مال کو مقصد بنا لینا، مال ہی کے لیے جینا، ظاہر ہے یہ غلط ہے. اس لیے مال کمانا کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ کے جو احکام ہیں ان کو پورا کر سکیں، ہم اس کے ذریعے اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکیں، اس سے صدقہ کر سکیں، تو اچھی چیز ہے. لیکن مال کی محبت، اس سے جو انسان کا لگاؤ، اس کی وجہ سے اور مال. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال کی دعا بھی کرتے تھے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، کہ اللہ آل محمد کو با کفایت رزق دے دے، اللہ ضرورتیں پوری ہو جائیں تو مال دے دے. اس کے بعد بندہ قناعت اختیار کرے.
آگے فرمایا گیا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں کی زیارت کے لیے چلے گئے۔ مقابر مقبرہ کی جمع قبرستان، اور قرآن مجید میں قبرستان کا لفظ اس ایک آیت کے علاوہ کہیں اور نہیں آیا۔ قبر کا لفظ آیا لیکن قبرستان کا لفظ اور کہیں نہیں آیا، یہیں پر صرف ذکر ہے حتیٰ کہ تم قبرستان چلے گئے، یعنی کہ حتیٰ کہ تمہیں موت آ گئی، موت کے بعد تمہیں دفنانے کے لیے تم قبرستان چلے گئے، دفن ہونے کے لیے دوسرے لوگ جن تمہیں لے گئے قبرستان، تم مقابر قبرستان چلے گئے، تو تمہاری یہ اور سے اور کی طلب جاری رہتی ہے حتیٰ کہ اس کی کوئی لمٹ اور نہیں، حتیٰ کہ تم چاہے جوانی میں چاہے بڑھاپے میں، جب حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے اس وقت جا کے اس وقت تک تم اسی میں تکاثر میں پڑے رہتے ہو۔ حتیٰ زرتم المقابر، اور آپ غور کریں قبرستان انسان مر کے جاتا ہے اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا گیا؟ حتیٰ زرتم، حتیٰ کہ تم نے زیارت کی۔ زیارت کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پہ جا کے بندے نے ٹک جانا ہو اس کے لیے زیارت نہیں کہتے، کہتے ہیں میں فلاں جگہ کی زیارت کر کے آیا، مطلب یہ کہ وزٹ کر کے آیا، یعنی گیا ایک وقت ٹھہرا واپس آ گیا۔ اصلی ٹھکانا دائمی ٹھکانا اس وہاں جانے کو زیارت نہیں کہا جاتا، تو یہاں پر قبرستان کی جانے کو زیارت کا لفظ کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس میں جو دوبارہ بعث بعد الموت اس کا ذکر ہے کہ جو قبرستان تم چلے گئے وہ ہمیشہ وہاں نہیں رہنا ہے، بندہ زیارت کر رہا ہے، اس کی جا رہا ہے وقتی طور پہ، تو پھر وہاں سے اس نے دوبارہ سے قیامت کے دن اٹھ جانا ہے۔ ایک اعرابی نے یہ آیت جب سنی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تو کہ واللہ لنبعثن، کہتے اللہ کی قسم ہم ضرور دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی ویسے تو عقیدہ ہے ہی اٹھائے جانے کا، اور آیات میں اس آیت سے سنتے ہی اس نے یہ آگے سے فی البدیہہ جواب دیا، کیونکہ اس میں آ رہا زیارت، تم زیارت کے لیے چلے ہو، کہتے ہیں دوبارہ قبروں میں، اس کا مطلب ہمیشہ نہیں رہنا، دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ان سے بھی یہ اس آیت کی تفسیر میں ثابت ہے کہ اس آیت سے جو دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی استدلال کیا، اور یہاں سے اس طرح چلتا ہے جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ قبرستان یا قبر جو ہے ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں سے دوبارہ اٹھائے جانا ہے۔ تو میرے بھائی یہ کہنا کہ سلام بندہ اپنی آخری آرام گاہ میں چلا گیا اور آخری آرام گاہ میں پہنچا دیا گیا، کیا یہ درست ہے؟ یعنی یہ لفظ ہے یہ آخری آرام گاہ قبر تو نہیں ہے، قبر تو ایک وقتی طور پہ ٹھکانا ہے بندے کا، اس کے بعد سے اٹھ جانا ہے۔ اگر بندہ وہ عقیدہ رکھے جو کہ اس لفظ کے اندر آ رہا ہے پھر تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، لیکن عام طور پہ لوگ اس لحاظ سے نہیں یہ لفظ کہتے، معنی سمجھے بغیر اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ اور عربی میں بھی مثواہ الاخیر یعنی غلط، یعنی یہ جو لفظ ہے یہ عربی میں بھی کئی جگہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی لا علمی کی وجہ سے کہ اپنے آخری ٹھکانے کی طرف اس کو پہنچا دیا گیا یا یعنی پہنچ گیا، تو قبر کو آخری ٹھکانہ کہنا یہ درست نہیں ہے۔ حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبرستانوں کی زیارت کو چلے گئے۔ آگے فرمایا کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں سے مراد ڈانٹ ڈپٹ یہاں پر مراد ہے کہ جو طریقہ انسان کا ذکر کیا گیا، یعنی یہ بات کہ تمہیں تکاثر نے غافل کر رکھا ہے حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے، ہرگز نہیں، یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے، یہ تم غلط روش پہ ہو کہ تم دنیا طلبی میں آخرت سے غافل رہو، غلط طریقہ۔ کلا سوف تعلمون، تم ان قریب جان لو گے کہ اصل میں جس تکاثر میں تم پڑے ہوئے تھے وہ واقعی اس قابل تھا کہ اس کے پیچھے پڑے رہتے، یا آخرت کی طرف تمہیں توجہ دینی چاہیے تھی، ان قریب جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں تم ان قریب جان لو گے۔ اب یہ جو دوبارہ سے وہی جملہ آیا اگلی آیت میں، یا تو اس میں پچھلی آیت کی تاکید ہے، اور یا یہ کہ کئی ایک مفسرین نے کہا کہ اس میں دو مختلف اوقات مراد ہیں۔ جیسے ایک مشہور قول یہ کہ پہلا جو آیت ہے، پہلی آیت، اس میں ان قریب تم جان لو گے موت مراد ہے، جیسے ہی موت کا فرشتہ آیا، موت آ گئی تم جان لو گے حقیقت کیا ہے، کس چیز کے پیچھے اصل میں تمہیں لگنا چاہیے تھا۔ اور پھر دوسری جو آیت ہے اس میں قبر میں چلے جانا مراد ہے، اس وقت جب قبر میں جاؤ گے تم جان لو گے کہ اس وقت تم جان لو گے، یعنی اس کی حقیقت جو تم کرتے رہے دنیا میں۔ اور آگے فرمایا گیا لیکن اس وقت جاننے کا کوئی بندے کو فائدہ تو نہیں ہونا، اصل میں تو غیب
پہ یقین رکھتے ہوئے اس دنیا میں اس وقت ہمارا جو امتحان ہو رہا ہے اس وقت بندہ ہوش کرے اور آخرت کی تیاری میں لگا رہے، یہی مطلوب ہے۔ آگے فرمایا گیا کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم علم الیقین جان لو، اگر تم جان لو، لو تعلمون کیسے جان لو، کس درجے پہ جان لو، علم الیقین، یقینی علم، پختہ یقین، اگر تم جان لو اس طرح کہ تمہیں وہ اس کا پختہ علم ہو جائے۔ اچھا، اس کی اگلی جو آیت ہے لترون الجحیم، وہ اس کا جواب نہیں ہے۔ یہاں پہ اگر کہا گیا تو اگر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ ہو جائے تو یہ ہو، اگر یعنی جو لو ہے عربی میں، لو اگر، اس کا کوئی جواب آگے ہوتا ہے، یہاں پر جواب ذکر نہیں کیا گیا، یہاں اگر کا جملہ ذکر کر کے پھر بات ختم کر دی ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تم جان لو علم الیقین، پھر کیا ہو یہ نہیں ذکر کیا گیا، اور اس کا جو جواب ہے وہ سیاق و سباق سے واضح ہے کہ اگر تم جان لو علم الیقین، اگر تم جان لو جو بعد میں ہونے والا ہے، جو حقیقت ہے، موت، آخرت، اس کے جو غیبیات ہیں، اس کا تمہیں علم الیقین ہو جائے، تو تمہارا یہ رویہ نہ ہو جو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جو رویہ ہے تمہارا پھر نہ ہو، پھر دنیا تمہیں آخرت سے غافل نہ رکھے۔ تو دنیا کب غافل رکھتی ہے؟ جب انسان کا علم الیقین نہیں ہوتا، ایمان جتنا کمزور ہوگا اتنا ہی زیادہ دنیا میں پڑا رہے گا، جتنا ایمان بندے کا پختہ ہوگا اتنا ہی دنیا حقیقت سمجھ کے دنیا میں اس طرح رہے گا جیسے بس رہنا چاہیے اس کو، مقصد اپنا آخرت رکھے گا۔ تو یہ جو بندہ کافر ہے اس کے لیے تو ہے ہی، اس کو تو دنیا ہی دنیا اس کے لیے، لیکن جو مومن ہے اس میں بھی ایمان کے آپ جانتے ہیں درجے ہوتے ہیں، تو جتنا علم الیقین ہوگا، جس قدر پختہ یقین ہوگا، اتنا ہی الہاکم التکاثر کی جو مذموم صفت ہے یہ انسان میں کم ہو جائے گی، اور اگر کامل درجے میں تو پھر انسان دنیا کے پیچھے نہیں پڑے گا۔ تو یہاں پر لو کا جواب محذوف ہے جو کہ سمجھ آ رہا ہے، لو تعلمون علم الیقین۔ آگے فرمایا گیا لترون الجحیم، تم ضرور بھی ضرور، لا اس کے پہلے جو لا ہے اس کو لام القسم کہتے ہیں، یعنی اللہ کی قسم تم یقیناً ضرور بھی ضرور دیکھ لو گے جہنم کو۔ الجحیم جہنم کا ایک نام ہے۔ اب آپ دیکھیں لو کا جواب یہ نہیں ہو سکتا، جیسے کئی علماء نے مسئلہ بیان کیا یہاں پر، اگر تم جان لو علم الیقین تو تم جہنم دیکھ لو گے، یہ معنی صحیح نہیں بنتا۔ اگر بندہ علم الیقین نہ جانے جہنم تو پھر بھی وہ دیکھے گا۔ قیامت کے دن جو بندہ ایمان نہیں رکھتا، علم الیقین نہیں، جہنم تو اس نے بھی دیکھنی ہے، جہنم ہر کسی نے دیکھنی ہے، مومن ہو یا کافر ہو، دیکھنا جہنم کو دیکھنا تو ہر کوئی دیکھے گا۔ تو یہ اس کا جواب نہیں ہے، لو تعلمون علم الیقین کا جواب نہیں ہے لترون الجحیم۔ اس آیت کی تفسیر میں راجح قول جمہور مفسرین نے یہی اس کا معنی بیان کیا کہ لو کا جواب محذوف ہے۔ یہ بات سمجھنے کیوں اہم ہے؟ ایک تو اس کا معنی سمجھنے کے لیے، دوسرا پڑھنے میں ہم اس کو کیسے پڑھیں گے، یہاں پر وقف کریں، یہ نہیں کہ لو تعلمون علم الیقین پھر آگے ملا کے پڑھیں لترون الجحیم، اس طریقے سے کہ اگر یہ ہو تو یہ ہو جائے، اس طرح نہیں پڑھنا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، بات ختم، کیونکہ لو کا جواب یہاں پہ نہیں ذکر کیا۔ پھر اگلی بات شروع ہو رہی ہے لترون الجحیم، کہ تم ضرور بھی ضرور دیکھ لو گے جحیم کو، جہنم کو۔ تو قیامت کے دن مومن ہو یا کافر ہو، ہر کوئی جہنم کو جو دیکھنا ہے، ہر کوئی لازماً جہنم کو دیکھے گا۔ لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، پھر تم ضرور بھی ضرور اس کو دیکھ لو گے آنکھوں، عین الیقین، عین الیقین تم اس کو دیکھ لو گے، یعنی ایسا دیکھنا جو کہ آنکھوں سے دیکھنا ہو، جو کہ مشاہدہ ہو، عین الیقین۔ دیکھیں جو یقین کے مختلف درجے قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، اس میں دو درجے یہاں پر ہیں، ایک علم الیقین ہے، علماء کہتے ہیں یہ صرف ادراک ہے، آدمی کو بتایا جائے، مثلا یہ کہ آدمی کو بتایا جائے کہ اس کے پیچھے، اس چیز کے پیچھے، اس پہاڑی کے پیچھے پانی ہے، اور اس کو یقین ہو کہ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے وہ سچا بندہ ہے، تو باقی پیچھے اس کے پانی، یہ اس کو علم الیقین ہو۔ اب وہ وہاں جاتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے یہ سامنے پانی ہے، اس کو کہیں گے عین الیقین۔ اور پھر اگر وہ جا کے پانی کو ٹچ کرتا ہے یا پیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حق الیقین، جس کا ذکر دوسری صورت میں ہے، وَإِنَّهُ
لحق الیقین سورہ قیامہ میں اس کا ذکر ہے، تو سورہ حاقہ میں. تو یہ جو یہاں پہ صورت میں پہلے علم الیقین، اس کے بعد آ رہا ہے عین الیقین، کہ علم الیقین اگر تمہیں علم الیقین ہو یا دنیا میں رہتے ہوئے تو ہمیں علم الیقین ہی صرف ہونا ہے نا، چیزوں کو جہنم جنت غیبیات کا مشاہدہ تو نہیں بندہ نے کرنا. تو علم الیقین ہوگا تو تقاصر سے بچ جائے. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آنکھوں سے دیکھ لے گا سب چیزیں سامنے، جنت جہنم سامنے آ جائے گی. ثم لترونها عین الیقین، تم اس دن دیکھ لو گے آنکھوں سے، جو یقین، جو آنکھوں سے دیکھنا، یقینی آنکھوں سے دیکھنا. اور پھر آخر میں آخری آیت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن پھر تم ثم لتسألن، پھر تم ضرور سوال کیے جاؤ گے، یومئذ اس دن، کس کے بارے میں؟ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں. جو بھی اللہ نے نعمتیں تمہیں دنیا میں دی ہیں ان سب کے بارے میں اس دن، جس دن تم جہنم کو دیکھ لو گے، اس دن تم سے سوال کیا جائے گا. کون کون سی نعمتوں کا سوال کیا جائے گا؟ ایک واقعہ جو ہمیں اس بارے میں سیرت میں ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے نکلتے ہیں، افضل ترین انسان سید الاولین والآخرین، بھوک کی وجہ سے نکلتے ہیں، اور حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما وہ ان کو ملتے ہیں، پوچھتے ہیں نبی علیہ السلام کیا چیز تمہیں اس وقت نکال کے لائے، یہ نکلنے کا وقت نہیں ہے، کس چیز، کیوں تم دونوں اس وقت نکلے ہو؟ انہوں نے کہا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے. دونوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھے، جیسے ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بھی پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا تھا. بہرحال بھوک کی وجہ سے یہ تینوں جو نکلے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے جو دو صحابہ، یعنی انبیاء کے بعد افضل ترین دو انسان، صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس کے بعد وہ دونوں جاتے ہیں ایک انصاری کے گھر جاتے ہیں جن کو ابو الہیثم کہا جاتا تھا. تو وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ پہلے جا کے السلام علیکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آنے کی اجازت مانگتے ہیں. تو ان کی جو بیوی ہوتی ہیں وہ بتاتی ہیں، وہ ان کو ان کے لیے دروازہ کھولتی ہیں اور وہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کہاں پہ گئے، کہ بندے کہاں ہیں آپ کے شوہر، یعنی کہاں ہیں، مفہوم یہ ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ خرج یستعذب لنا، کہ وہ گئے ہیں ہمارے لیے میٹھا پانی لانے کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف رکھتے ہیں اور وہ پھر کچھ دیر بعد وہ صحابی جو ہیں انصاری صحابی وہ بھی تشریف لے آتے ہیں. وہ جب دیکھتے ہیں تو بہت ہی خوش ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ما احد اکرم اضیافا منی اليوم، کہ آج تو میرے سے زیادہ عزت والے مہمان کسی اور کے ہیں ہی نہیں. یہ تین بندے میرے گھر مہمان کے طور پہ آ گئے. اور پھر انہوں نے ان کے لیے یعنی ان کو جو پانی پیش کیا اور کھجوریں پیش کی، کھجور کی ٹہنی اتار کے دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اس پہ صرف تازی کھجوریں اتار لی ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں چاہ رہا تھا اس پہ جو ہر قسم کی کھجوریں ہیں، کچھ پوری پک گئی، کچھ کم پکی ہیں، آپ ہر طرح کی کھجور تناول کریں، اسے ٹہنی توڑی. پھر وہ بکری ذبح کرنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کیا کہ دودھ دینے والی بکری ذبح نہ کرنا. خیر بکری ذبح کی، اس کا گوشت ان کو کھلایا. تو اس کھانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ وہ نعمت ہے جس کے بارے میں تم ضرور پوچھے جاؤ گے، تم سے ضرور پوچھا جائے گا. تو یہ جو آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی کیا کیفیت تھی، کتنے بھوک کے عالم میں وہاں جاتے ہیں اور کیا کچھ کھا رہے ہیں، وہ کون سے ڈشوں کی ڈشیں بھری ہوئی تھی وہاں پہ، یعنی کون سا کھانا ان کو مل رہا ہے، کھا رہے ہیں. اور پھر وہ اللہ کی قسم کھا کے وہاں پہ کہہ رہے ہیں اس کی یہ نعمت ہے جس کے بارے میں پوچھا جانا ہے. میرے بھائیوں اللہ ہمارا حساب کتاب آسان کرے. اوپر سے نیچے نعمتیں ہی نعمتیں، یعنی شمار کرنا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ کو کیسے حساب دینا ہے، ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے بارے میں پوچھنا ہے. یہ تمہیں نعمت دی، کیا کیا نعمت دی، اس کا شکر ادا کیا یا کفر کیا، اس کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کیا یا تم نے ناشکری میں اللہ کی معصیت میں اس کو لگا دیا. حتیٰ کہ انسان کی صحت کے بارے میں، اس کے جو اطمینان قلب ہے، اس کے بارے میں امن و امان ہے، جو نعمتیں تو گنی نہیں جا سکتی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندہ بنائے، نعمتوں کا شکر کرنے کی فکر ہمارے اندر پیدا فرما دے، ان ساری نعمتوں کا ہم شکر کرنے والے بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو حساب کتاب ہمارا آسان ہو جائے. پوچھا ہر کسی سے جائے گا، لیکن جو مومن ہوگا اس سے صرف حساب کتاب صرف پیش کیا جائے گا، جیسے حدیث میں ایسا ہے عرض، یعنی پیش کیا جائے گا، ایک ایک چیز کا اس سے حساب نہیں لیا جائے گا.
تم نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، اللہ کی رحمت ہوگی. لیکن جو کافر ہوگا اس سے تفصیلی حساب جو اس سے پوچھا ہے، من نوقش الحساب عذب، تو پوچھا ہر کسی نعمتوں کے بارے میں جائے گا. اللہ تعالیٰ اس دن کا حساب کتاب ہمارے لیے آسان بنائے. نعمتوں جو اللہ نے ہم پر بے بہا نعمتیں ہمارے پر نازل فرمائی ہیں، جو ہمیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بہت ہی ہر وقت فکر کرنے کی بات ہے کہ نعمتوں کا شکر ادا کریں. بندوں میں سے تھوڑے ہی ہوتے ہیں جو نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو کہ بہت شکر کرنے والے ہیں. تو اس لیے وہ جو تھوڑے لوگ ہیں شکر گزار، ہمیں بھی ان میں سے بننا ہے. اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا جو تھوڑے لوگ ہیں ان میں سے بننا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ 2 صورتیں تھیں، مختصر ان کے متعلق تھے، تفسیر تھی. اللہ تعالیٰ جو غلطی ہو کہنے میں سننے میں وہ معاف فرمائے. یقیناً غلطی میں نے اللہ جانے کہاں ہوتی ہے. اور جو کچھ برحق تھا اور جو بیان نہیں بھی کیا گیا، اس صورت کے جو مضامین ہیں جو اس میں بہت ہی عظیم اسباق رکھیں، ان کو ہمارے ذہن نشین فرما دیں. اے اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ان صورتوں کے مطلب ہمیں خوب اچھی طرح ذہن نشین فرما دے، اس کے مطابق عمل ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. دنیا کی حیثیت، حقیقت، حقارت اے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. دنیا کو اپنا مقصد بنا لینے سے ہم سب کو بچا لے. آخرت کے لیے ساری زندگی تقاضا کرنے اور نیکیاں جمع کرنے کی، نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں بیٹھنا مبارک فرما. اے اللہ ہمیں بیٹھنا مبارک فرما. ہمارے سارے گناہوں کو اے اللہ معاف فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتوں کو، ہماری بیماریوں کو، ہمارے دکھوں کو اے اللہ دور فرما دے. اے اللہ بہت طرح کے عذاب ہمیں اس وقت دیکھنے کو مل رہے ہیں اپنے ملک پاک میں بھی، دیگر جگہوں پر بھی. اے اللہ تعالیٰ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوئے، ہمیں توبہ نصوح کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ملکوں میں عمومی طور پہ لوگوں کو اپنے دین کی طرف پلٹا دے، توحید کی سمجھ عطا فرما، کتاب و سنت کی فہم عطا فرما. اے اللہ اہل خانہ پر بھی خصوصی رحم کرم نازل فرما، ان کے کاموں میں آسانی فرما. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.